ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماب اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 13۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بولنا۔ جی ہم نے پچھلی قسط میں حشام اور فاریہ کی زندگی کے بارے میں جانا، لیکن فاریہ کا حشام سے کیا تعلق ہے جبکہ وہ ماہا کا منگیتر ہے، اور یزدان کی میرو سے بے رخی اور عید کا عزوہ کی زندگی کا سفر جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ساری رات بے چینی سے گزارنے کے بعد وہ صبح صبح اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے باہر آ گئی۔ آنکھیں ساری رات رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ آیا تھا۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گارڈن میں ٹہلنے کے خیال سے باہر آ چکی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو تقویت بخش رہی تھی۔ یزدان جو جاگنگ کرنے کی غرض سے باہر جا رہا تھا، اسے گارڈن میں ٹہلتا دیکھ وہی ٹھہر گیا۔ جو نظریں سامنے پھولوں پر ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھی، اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ اس کے دل میں بے چینی سی پھیلنے لگی۔ اس کا دل کیا اسے رونے کی وجہ پوچھے۔ وہ لاتعلق ہو کر باہر کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پایا۔ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتا وہ اس کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ اس کے نزدیک رک کر نظریں اس کے حسین چہرے پر ٹکا چکا تھا۔ مسٹر رنگ کے سوٹ میں وہ مرجھائی سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ جس کے چہرے پر ہمیشہ گلابیاں گلی رہتی تھی، اس وقت سردیاں پھیلی ہوئی تھی۔ یزدان کے دل کو کچھ ہوا۔ اتنی صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ سوال داغ چکا تھا۔ میرو چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو اپنی وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تم روئی ہو؟ تمہاری آنکھ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ شدید بے چینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں ہوا، جائیے آپ یہاں سے۔ وہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر ایک دفعہ پھر اپنی نظریں سامنے پھولوں پر ٹکا گئی۔ کیا کہتی کہ تم ہی تو ہو میری ساری تکلیفوں کی وجہ؟ اس کی ذات اتنی عرصہ نہیں تھی جو اس کے سامنے بے مول کرتی۔ وہ اس کی پشت پر ایک نظر ڈالتا، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے رکے ہوئے آنسو ایک دفعہ پھر بہہ نکلے۔ آپ واقعی اپنی میرو کو بھول چکے ہیں یزدان، اب آپ کو میرے آنسوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لہجے میں گہری یاسیت تھی۔ جی فرینڈز، کیا واقعی ہی یزدان کو میرو کے آنسوں سے فرق نہیں پڑتا؟ وہ یزدان افندی جس نے اپنی میرو کو ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ کیا تھا، وہ خود اس کے آنسوں کی وجہ بن رہا۔ یزدان کی بے انتہا محبت نے اتنی بے رخی کیوں لے لی؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ فاریہ یتیم تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس کے بابا 5 سال پہلے انتقال پا گئے تھے۔ ماں کا آنچل اس نے کبھی محسوس ہی نہ کیا تھا۔ وہ اس کی پیدائش پر ہی وفات پا گئی تھی۔ اس کے بابا ایک گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ ان کی وفات کے بعد اپنے گھر کو تالا لگا کر ہاسٹل میں آ بسی۔ وہ باپ کی پینشن پر اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ اس کی ملاقات حشام سے یونی میں ہوئی تھی۔ گاؤں سے کچھ دور ایک یونیورسٹی تھی۔ حشام کا گاؤں چھوڑنے کا کوئی پلان نہ تھا، اس لیے گاؤں کی قریبی یونیورسٹی میں ہی اپنی تعلیم پوری کی تھی۔ حشام کی یونیورسٹی کا آخری سال تھا جبکہ فاریہ کی اس سے ملاقات ہوئی۔ فاریہ اس کی جونیئر تھی اور عمر میں بھی اس سے چھوٹی تھی۔ اس سے وہ معصوم سی لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ منسوب ہے۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کو سختی سے کرتے ہوئے پایا تھا۔ اس کا انداز بھی کچھ ویسا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھا دیکھی وہ بھی مردوں کو عورتوں کا حاکم سمجھتا تھا۔ اس کا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا حسد بھری نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے اس وجود کو گولیوں سے چھلنی کر دے۔ کتنی مشکلوں سے جیل سے بھاگا تھا۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے کتنا نقصان اٹھایا تھا۔ اتنے مہینوں جیل کی سزا کاٹی تھی، جیلروں کی مار کھائی تھی، اب تو وہ اس کا پیچھا مار کر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ لڑکی کسی جنون کی طرح سر پر سوار ہو چکی تھی۔ جب تک
اس پر اپنے نام کی مہر نہ لگا دیتا اسے کسی پل سکون نہ آنے والا تھا۔ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی بلبل، بہت جلد تمہیں میری ہی پناہوں میں آنا پڑے گا، چاہے تو سسکتے ہوئے آؤ یا خوشی سے آؤ۔ اس نے ایک قہر بھری نظر عرید پر ڈالی تھی۔ جیسے تمہارے اس بے وقوف شوہر کو راستے سے ہٹایا تھا ویسے اس پولیس والے کو بھی ہٹا دوں گا۔ وہ اسور اور عرید کو ایک ساتھ دیکھ کر دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے جیل سے بھاگا تھا، اس دفعہ اس کا باس بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اسوا کے باپ نے ایسے ایسے ثبوت پیش کیے تھے وہ محض پھر پھڑا کے رہ گیا۔ وہ بھی منظر عام پر نہیں آ سکتا تھا، اس کا محض ایک غلط قدم اسے واپس جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ اسوا کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ نہ جانے کس کونے میں جا چھپی تھی جو ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابھی کل ہی تو اس کے بندوں نے اسوا کے مل جانے کی اطلاع دی تھی، مگر وہ اس وقت مضبوط پناہ گاہوں میں جا چکی تھی۔ آفندیوں کو کون نہیں جانتا تھا، شہر کے جانے مانے بزنس مین۔ دوسرا ان کا چھوٹا پوتا اپنی نئی مشن کی کامیابیوں پر ہمیشہ سرخیوں میں رہتا تھا، مگر وہ بھی سوچ سکا تھا وہ اس بندے کو اتنی آسان موت ہرگز نہیں دینے والا تھا۔ عرید اور اسوا یونی سے باہر نکلے تھے جب اسوا کا پیر مڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی عرید اس کا بازو تھام چکا تھا۔ یہی وہ منظر تھا جس سے کالی کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ عرید کا ارادہ اسے گھر چھوڑنے کے بعد جلد سے جلد پولیس اسٹیشن پہنچنے کا تھا۔ وہ ایک بہت اہم کیس پر کام کر رہا تھا، آج وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ او مائی گاڈ گائز، کالی از بیک۔ تو کیا کالی پھر سے اسوا کی زندگی میں عذاب بنا دے گا اور اس کی زندگی کا سکون ایک دفعہ پھر تباہ ہو جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ریڈ کرنا پڑے گا آگے کا ناول۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج نشوہ یونی نہ آئی تھی، ماہا اکیلی آئی ہوئی تھی۔ اسے نشوہ پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، جس نے اسے بتانا بھی ضروری نہ سمجھا کہ آج وہ چھٹی پر ہے، ورنہ وہ بھی چھٹی کر لیتی۔ اب وہ آ ہی گئی تھی تو اس نے لگاتار ہوتے سارے پیریڈ لیے تھے۔ فری پیریڈ میں آ کر وہ کنٹین میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنے لیے منگوائی گئی فرائز سے بھرپور انصاف کر رہی تھی جب اپنے نزدیک باری مردانہ آواز محسوس ہوئی۔ ہائے بیوٹیفل، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بیٹھ ہی جاتا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آخر تمہارا کلاس فیلو ہوں۔ وہ لاپرواہی سے کہتا اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ماہا کی سانس سینے میں اٹک گئی، زبان تالو سے جا لگی۔ اسے اپنی بزدلی پر غصہ آیا تھا اور سامنے بیٹھے اس وجود پر بھی جو یوں اٹھائے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا جب وہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ مجھے آپ پہلے دن سے کافی اچھی لگی ہیں، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، کیا آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ دراصل میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈٹائی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ دیکھیے، میں آپ سے دوستی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اس سے دوستی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہ تھی۔ وہ اپنے حدود اچھے سے جانتی تھی، اس لیے دو ٹوک انداز میں بولی، دیکھو سیادہ۔ ابھی وہ لڑکا مزید کچھ کہتا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب وہ کہہ رہی ہے اسے بالکل کوئی دلچسپی نہیں تم سے دوستی کرنے میں، تو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ سائم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ وہ لڑکا ان کے گروپ کو اچھے سے جانتا تھا، وہ سارے دوست ایک دوسرے کے لیے جان مارنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ ان کے سینئر تھے، وہ ان سے پنگا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فوراً ماہا کو سوری بولتا فوراً 9-2-11 ہوا۔ وہ ماہا کو اکیلا دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ماہا کی طرف متوجہ ہوا جو گری آنکھیں اس پر سجائے بیٹھی تھی۔ شکریہ، وہ دھیمے سروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ پہلے دن کے بعد وہ جہاں تک سمجھ پائی تھی کہ وہ اچھے لوگ تھے جو لڑکیوں کی عزت کرتے تھے، وہ لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ آج آپ اکیلی؟ آپ کی دوست نہیں آئی؟ وہ بات بڑھانے کو اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ نہیں،
وہ آج چھٹی پر ہے، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ مسیح تو اسے سمجھنا ہی وہ کیا کہے، وہ مڑتے ہوئے واپس اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ ان سب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، میں اس پیاری سی لڑکی کو بالکل دکھ نہیں دے سکتی۔ نیہا اس کی پشت کو گھور کر بولی۔ جب سب سے وہ اتنے دنوں سے اسے منع کر رہی تھی، اب وہ الٹا اسی سے سلسلے میں مدد مانگنے آ گیا تھا۔ اگر تم نے میری مدد سے منع کیا تو کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ وہ بھی اس کی طرف مڑتا اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس سوچنے کے لیے، ورنہ میں کوئی اور بندوبست کروں۔ وہ ایک آخری نظر اس پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی، ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی اسے چھوڑ کر باہر گیا تھا۔ آنسو اب خود بخود خشک ہو چکے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد اندر آیا۔ اس کے پیچھے ایک ملازمہ کھانا لے کر آئی تھی۔ یہاں ٹیبل پر رکھ دو، اب ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ حکم صادر کرتے اسے باہر جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس کے اندر آنے پر بھی فاریہ نے اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالی تھی۔ وہ ویسے ہی لاتعلق بیٹھی رہی۔ آؤ کھانا کھا لو، وہ اسے لاتعلق بیٹھا دیکھ کر بولا۔ اس کا یہ لاپرواہ انداز اسے ذرا پسند نہ آیا تھا۔ آپ کھا لیں، مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ چپ چاپ اٹھ کر آؤ، اگر میں اٹھا تو میرا انداز تمہیں پسند نہیں آئے گا، وہ غصہ ضبط کرتا ذرا سختی سے بولا۔ آپ کو اور آتا کیا سختی کرنے کے علاوہ؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زبان زیادہ نہیں چل رہی، وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اسی کے پلیٹ میں بریانی ڈال کر اسے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ پر جانے کیوں اس کا کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، بار بار دل بڑھا رہا تھا۔ وہ اسے ویسا ہی بیٹھا دیکھ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ چاولوں کا چمچ پڑھ کر اسے اسی کے سامنے کر گیا۔ اس کی اتنی کرم نوازی پر آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانے لگی۔ اس کے بہتے آنسو جانے کیوں اسے بالکل بھی اچھے نہ لگے تھے۔ وہ کھانا ختم کر کے ٹرے ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف ہو۔ دل خود بخود اس کے لیے نرم پڑا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں برتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جو اس کی اتنی سی کرم نوازی پر روانگی سے بہنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھ پر گاؤں کی ذمہ داری ہے، سرداری سنبھالنا چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ مصروف تھا اس لیے وقت نہیں نکال سکا، وہ اس کی بہتی آنکھوں کو نرمی سے چومتا ہوا بولا۔ فاریہ کو سمجھ نہ لگی اس کے کس روح پر یقین کرے۔ اس کا دھوپ چھاؤں سے امتزاج اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر اس کے بال سہلانے لگا۔ میں کب تک ہاسٹل میں رہوں گی؟ وہ اس کے اچھے رویے کو دیکھ کر بولی، مگر وہ یہ نہ کہہ سکی کہ وہ کب اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائے گا، کب اسے سب سے سامنے اس کا مقام دے گا، کب وہ زمانے کے سر تھپڑوں سے بچا کر اسے اپنی تحفظ پر یا گوش میں لے گا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے گھر کا انتظام کر چکا ہوں، ایک ملازمہ کا بھی، جو ہمہ وقت تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ کاش اس کے بابا زندہ ہوتے تو وہ اپنے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ کے لیے اس پر اتنی جلدی یقین نہ کرتی، نہ ہی وہ اس کے عشق میں مبتلا ہوتی۔ واقعی ہی اس کا باپ اس کی زندگی اس کی مضبوط پناہ گاہ تھی۔ اس نے حشام سے رشتہ صرف اس لیے جوڑا تھا تاکہ وہ اسے ایک مضبوط سہارا دے سکے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اکیلے گھر میں نہیں بلکہ اس کے گھر میں اس کے اپنوں کے درمیان اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر وہ اس دفعہ کچھ نہیں، بس خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ اس پر جھکتا اس کے ایک ایک نقوش کا محبت سے چوم رہا تھا۔ دائیں گال سے نیچے جگمگاتے اس ننھے سے سیاہ کو تل کو دیکھتا شدت سے اپنے لب جما چکا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ بہت وقت دے چکا ہوں تمہیں، اب تمہارے ساتھ شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر چکا تھا۔
اس کی چھوٹی سی ناک کو چومتا، وہ پیچھے ہٹتا، اس کے چہرے کے ایکسپریشن غور سے دیکھنے لگا جو اس کی جسارتوں پر سرخ کنداری ہو چکا تھا۔ فاریہ کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ پہلے تو وہ چھوٹی موٹی جسارتیں کر کے اسے چھوڑ دیتا تھا، مگر آج شاید وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں قربت کی خماری چھائی ہوئی تھی۔ اس کی سانسوں کی گرم تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ آنکھیں موند گئی۔ میں یہ سب ایسے نہیں چاہتی۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر اسے خود سے دور دھکیل کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے سب کے سامنے میرا مقام دے، اس رشتے کو سب سے سامنے اپنائیں۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ آپ کی ہی مرضی سے گواہان کے سامنے نکاح کیا ہے۔ مجھے میرا مقام دے، پھر اپنا حق جتائیے گا۔ وہ بپری شیرنی بنتی ہوئی بولی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا۔ تم میرے گھر والوں سے دور رہو تو بہتر ہے۔ تمہیں مجھ سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ میرے گھر والوں سے۔ وہ اسے دگنی آواز میں دھارتا ہوا بولا۔ اس نے بے یقینی سے شام کی طرف دیکھا، یعنی وہ ساری زندگی کسی گناہ کی طرح سے سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ اب میرے ہاتھ مت چٹکنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے نزدیک آتا ایک دفعہ پھر اپنی سخت گرفت اس پر قائم کر چکا تھا۔ کیوں مجھے سختی پر مجبور کر رہی ہو؟ وہ اس کی بہتی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی کپ کپاتی تھوڑی پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ وہ تھک کر اس کے کشادہ سینے پر سر ٹکا گئی۔ اس میں اب اور بحث کی ہمت نہیں تھی۔ اب شاید اس کی ساری زندگی یوں ہی گزرنے والی تھی۔ وہ اس کی خاموشی کو رضامندی گردانتا اس کے حسین چہرے پر جھکتا چلا گیا، اس کے نقش نقش پر اپنی ملکیت کی مہر لگاتا چلا گیا۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ سب کو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ کیا، حشام نے فاریہ سے نکاح کیا ہوا، اور دوسری طرف حشام ماہا کا منگیتر ہے۔ حشام اور فاریہ کا نکاح حشام اور ماہا کی زندگی پر کیا اثر کرے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے ایپیسوڈ نمبر 14۔ تب تک کے لیے خوش رہیں اور ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔